السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین وابنہ الکریم الغوث الاعظم الجیلانی البغدادی وابنہ الکریم الخواجہ الاعظم الاجمیری اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کمال محبت کے ساتھ نبی رحمت کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والا زویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور داغ دہلوی نے کیا ہی خوب اچھے انداز میں کہا، یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے، تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز۔ اور سید العلماء فرماتے ہیں، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تو زمیں والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ۔ اور ہند میں آپ ہیں سوغات رسول عربی، ہر طرف ابر کرم آپ کا چھایا خواجہ۔ آج کا یہ دور اللہ تبارک و تعالی کے نیک و پارسا بندے اور آقائے کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک و صالح اور متقی و پرہیزگار امتی اولیاء اللہ سے بیزاری اور اسلام کی سچائی سے دوری کا ہے، جو ارباب اسلام کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کے ناپاک منصوبوں کے تحت اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تعلیم کے نصاب اور کورس کی کتابوں میں ایسے غلط اور من گھڑت واقعات کو شامل کیا گیا ہے جس کے پڑھنے کے بعد شک و وہم اور تذبذب کا دروازہ کھلتا نظر آتا ہے، اور ایک نوجوان مسلمان اللہ کی سچی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوط غلامی سے اپنا تعلق و رشتہ کمزور کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آئے دن ان باتوں کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارا نوجوان شک و وہم اور تذبذب میں مبتلا ہو کر طرح طرح کے اعتراضات کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی اللہ و رسول کے تعلق سے تو کبھی اولیاء اللہ کی روحانیت و کرامت اور ان کے مزاروں پر حاضری کے حوالے سے۔ یہ ساری خرافاتیں اور اسلام مخالف باتیں اسکول و کالج اور یونیورسٹیوں کی غلط و بیہودہ تعلیم اور بدعقیدہ منافق لوگوں کی صحبت کا نتیجہ نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نئی نسل نوجوان مسلمان شک و وہم اور تذبذب کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام کی سچائی اور ایمان و یقین کی حقیقت سے دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اولیاء اللہ سے دور ہونا اسلام سے دور ہونا ہے۔ قرآن و سنت سے یہ بات ظاہر و ثابت ہے کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین اور آخری مذہب ہے، اور قرآن مجید اللہ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور پیغمبر اسلام اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی اور رسول ہے۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگلی امتوں میں ایک کے جانے کے بعد ہدایت و رہبری کے لیے دوسرے نبی تشریف لاتے رہے، اور ہمارے پیارے نبی کے وصال شریف کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اسلام کی تبلیغ اور رشد و ہدایت کا کام آگے کیسے بڑھے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء
بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، یعنی رشد و ہدایت کا جو فریضہ پہلے کے انبیاء کرام علیہم السلام انجام دیتے تھے، اب یہ کام میری امت کے علماء پورا کریں گے، اور ان سچے اور نیک و پارسا علماء کرام کے گروہ کو جانشین مصطفیٰ، نائبین نبی اور انہی نیک و صالح اور متقی و پرہیزگار لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، ہسٹری گواہ ہے کہ اسلام بادشاہوں اور امیروں کا مرہون منت کبھی بھی نہیں رہا، بلکہ اکثر مسلمان کہلانے والے بادشاہوں اور امیروں نے اسلام کے پاک و صاف دامن کو داغدار کیا اور اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت و قوت کو نقصان پہنچایا۔ اللہ کی زمین تقوی، طہارت اور نیکی سے آباد ہوئی اور اسلام خوب پھولا اور پھلا تو بادشاہوں اور امیروں کے ذریعے نہیں بلکہ ان پاک اور نیک لوگوں کے ذریعے عمل میں آیا جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے یہ ولی دنیا کے جس خطے میں گئے تو اپنے پیارے نبی کی سیرت و صورت کی سچی تصویر بن کر گئے۔ ان کا وجود مسعود مجسم اسلام تھا، ان کا کردار و اخلاق نبی رحمت کے کردار و اخلاق کا صاف و شفاف آئینہ تھا۔ انہیں اللہ والوں کی پاک و نیک صحبت کی خوشبو سے علاقے کا علاقہ معطر ہو گیا اور کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ختم ہوئے اور اسلام کا پرنور سویرا طلوع ہوا اور ایمان و یقین کا اجالا پھیلا۔ اللہ کے ولی جس راہ سے گزر گئے اسلام کی خوبیوں سے آگاہی دیتے گئے اور ایمان کے نور سے اندھے قلوب کو منور و مجلہ کرتے گئے۔ انہی اللہ والوں نے اپنے علم و عمل، اخلاق و کردار اور روحانی کمالات و کرامات کے ذریعے کفر و شرک و وہم و شک کے اندھیروں میں بھٹکنے والے انسانوں پر اسلام کے برکات و حسنات کو ظاہر و روشن کر دیا، جس کے سبب سے گاؤں گاؤں، قصبہ کا قصبہ، شہر شہر، ملک کا ملک اسلام کے دامن کرم میں ابدی پناہ حاصل کرتا گیا۔ انہی پاک باز، با کرامت اور با کمال ارباب روحانیت ہستیوں میں ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ عطائے رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی، بندہ نواز، کرم نواز، حضور غریب نواز سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی سب سے روشن و منور ہے اور آپ کی خدمات سب سے زیادہ نمایاں اور تابناک ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ کی رحمت و برکت والی ذات پاک نے ہندوستان کے اندر کفر و شرک اور شک و وہم اور تذبذب کے اندھیرے ماحول میں اسلام و ایمان اور یقین کا چراغ جلایا اور حق و صداقت کا دیپ روشن کیا۔ آپ کے نہ آنے تک ہند میں اندھیرا تھا، روشنی گھر گھر پھیلی آپ ہی کے آنے سے، سبحان اللہ۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ کے تقوی، طہارت اور روحانیت و ولایت کے پاکیزہ کردار و عمل اور مواعظ حسنہ کی برکت و تاثیر سے ایک عالم فیض یاب ہوا۔ کافر مسلمان ہو گئے، چور ابدال ہو گئے، گنہگار و خطا کار نیکوکار بن گئے، متقی و پرہیزگار ہو گئے۔ اس طرح تقریباً خواجہ پاک نے 1-2 لاکھ کو نہیں بلکہ 90 لاکھ انسان کو اسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر کے ایمان و یقین کی ابدی نعمت اور حق و صداقت کی سرمدی دولت سے سرفراز ہو گئے، سبحان اللہ۔ سیدنا سرکار غریب نواز کی زندگی ہم غلاموں کے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ 530 ہجری ہے۔ سنجر کی سرزمین پر سیدنا سرکار غریب نواز تشریف لائے، پیدا ہوئے اور تاریخ وصال 6 رجب شریف ہے، جس میں میرے خواجہ اجمیر شریف کی سرزمین پر جو ہے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی معین الدین حسن ہے اور القاب میں ہند الولی عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ غریب نواز، خواجہ بزرگ، نائب رسول، وارث الانبیاء، آفتاب چشتیہ، سلطان الہند، یہ سب میرے خواجہ کے القاب ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے خواجہ نجیب الطرفین سید ہیں،
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، حسینی اور حسنی سید ہیں۔ آپ سرکار خواجہ غریب نواز کے بچپن کو دیکھیں، تاریخ پیدائش کو دیکھیں۔ سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب سیدنا سرکار غریب نواز معین الدین میرے شکم میں تھے تو میں بڑے عجیب و غریب اور اچھے خواب دیکھا کرتی تھی۔ میرے گھر میں خوب خیر و برکت تھی، میرے دشمن میرے دوست بن گئے تھے۔ ولادت کے وقت میرا سارا گھر انوار الہی سے روشن تھا۔ اب یہیں پر ٹھہریے، سیدنا سرکار غریب نواز کوئی نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کے مقدس ولی ہے۔ جب ایک ولی اپنے ماں کے شکم میں آ جائے تو پورے گھر کو منور و روشن کر دے، خیر و برکت کا نزول ہونے لگے، اور میرے مصطفیٰ جس ماں کے شکم میں آ جائے تو پھر اس وقت جو ہے نور و نکاحت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں سے بیٹھ کر کے اور شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو صرف گھر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا منور و روشن ہوتی ہوئی نظر آئی۔ تو یہ ہے خواجہ غریب نواز کی ذات۔ جب شکم مادر میں آئے تو گھر کا گھر روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ تو یہ سیدنا سرکار غریب نواز ہے۔ آپ زندگی کو دیکھیے، سیدنا سرکار غریب نواز کے ہسٹری کو پڑھیے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ کے اخلاق بہت ہی بلند تھے۔ لوگوں سے ملاقات کے وقت ایسے اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ فرماتے کہ لوگ آپ ہی کا ہو کر رہ جاتے۔ کفار و مشرکین خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بیماری کے علاج کے لیے دعا اور دم کرانے کے لیے حاضر بارگاہ ہوتے تھے۔ اخلاق کریمانہ کے ساتھ ان کے لیے دعا اور ان پر دم کرتے۔ آپ کی دعا اور دم کرنے کی برکت سے ظاہری بیماری سے وہ لوگ شفا حاصل کر لیتے اور باطنی مرض کفر و شرک کا بھی علاج ہو جاتا۔ اس طرح وہ لوگ ہمارے خواجہ کے نورانی ہاتھوں پر توبہ کرتے اور مسلمان ہو جاتے۔ خوش طبعی اور خوش مزاجی ہمارے پیارے خواجہ کی عادت تھی۔ آپ کسی پر غصہ نہ کرتے مگر کبھی کبھی ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ میں جب تک پیارے خواجہ کی خدمت اقدس میں رہا کبھی آپ کو ناراض ہوتے نہیں دیکھا سوا ایک دن کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں ہمارے پیارے خواجہ اپنے خادم شیخ علی کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ درمیان راہ میں ایک شخص نے آپ کے خادم کا دامن پکڑ کر سخت اور جو ہے سست اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس شخص پر ہمارے پیارے خواجہ کو جلال آ گیا اور اس سے فرمایا کہ کیا بات ہے جو تو نے دامن پکڑا اور برا بھلا کہا؟ بری بات اور ظلم و بدخلقی پر ناراض ہونا ایمان کی پختگی اور مضبوطی کی علامت ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ نے جلال میں آ کر اور ناراض ہو کر ہی راجہ پرتھوی راج کو گرفتار کرایا۔ آپ نے ناراض ہو کر ہی اونٹوں کو بٹھا دیا تو پھر نہ اٹھ سکے جب تک معافی نہ مانگی گئی۔ ہمارے خواجہ نے ناراض ہو کر ہی انا ساگر کا پانی پیالہ میں بند کر دیا تھا۔ ان واقعات سے ظاہر اور ثابت ہوا کہ ظلم و جبر اور بری باتوں پر ناراض ہونا ہمارے پیارے خواجہ کی عادت و سنت ہے اور یہی حکم قرآن و سنت کا بھی ہے۔ آج کل کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ اسلام میں غصہ حرام ہے اور ناراض ہونا منع ہے۔ رسول اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، صحابہ کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، بزرگوں نے کبھی نفرت نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں بھی غصہ کرنے، ناراض ہونے اور نفرت کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ کام حرام و گناہ ہے۔ اس طرح کی بولی بہت بڑی مکاری اور دھوکہ ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ اور اولیاء کرام بزرگان دین کی بارگاہوں میں بے ادبی اور گستاخی
اور ان کی شان اقدس میں بیہودہ کلمات کہتے اور لکھتے ہیں، اکثر انہی لوگوں کی یہ بولی ہے، اور ان لوگوں کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ ہماری بے ایمانی اور بد عقیدگی کو تم دیکھتے اور سنتے رہو، مگر ہم کو برا نہ کہو اور ہم پر غصہ نہ کرو، ہم سے نفرت و ناراضگی کا اظہار نہ کرو، جبکہ منافق و بد عقیدہ ظالم و جابر شخص سے غصہ و نفرت کرنا اور اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا رسول اللہ، صحابہ کرام اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ آپ نے ثعلبہ ابن ابی حاتب نے زکوٰۃ نہ ادا کی تو اللہ نے ناراض ہو کر اس کے حق میں آیت کریمہ نازل فرمائی، اور محبوب نے صحابہ کے درمیان ثعلبہ پر جلال و ناراضگی کا اظہار کیا۔ بخاری و مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ نے منافقوں کو مسجد نبوی شریف میں عین جمعہ کے خطبہ کے وقت صحابہ کی موجودگی میں باہر نکالا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے غصے میں آ کر ایک منافق کو قتل کیا۔ حضور غوث اعظم نے ناراض ہو کر عالم جلال میں دعا کر دی تو شیخ صنعانی کی ولایت جاتی رہی اور ہلاکت و بربادی کے قریب چلے گئے، اور ہمارے پیارے خواجہ نے ایک ظالم حاکم کے حق میں دعائے ہلاکت فرما دی تو وہ شخص شکار کے لیے گیا ہوا تھا، واپس نہیں آیا، جنگل ہی میں ہلاک و برباد ہو گیا۔ مختصر یہ کہ قرآن و سنت اور بزرگوں کے احوال و اقوال سے صاف طور سے ظاہر اور ثابت ہوا کہ اللہ و رسول کے گستاخوں اور ان کو برا کہنے والوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا اخلاق نہیں ہے بلکہ ایمان و عقیدہ کی کمزوری ہے۔ آپ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق و عادات کو دیکھیں۔ اخلاق حسنہ کے نورانی پرتو اور شہکار نمونہ تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رسول خدا کے صبر و تحمل اور حلم و بردباری کے عکس جمیل تھے۔ اپنے نانا جان مشفق و مہربان نبی کے عفو درگزر اور غریب پروری و بےکس نوازی اور گرے پڑوں کے ساتھ شفقت و محبت اور غریب نوازی کی ہو بہو تصویر تھے۔ اللہ کے بے حساب احسان و کرم اور رسول اللہ کی عطا سے عطا رسول ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز پیدائشی غریب نواز تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ہمارے پیارے خواجہ کا گھر غریبوں اور بے کس و بے سہارا لوگوں کے لیے دارالامان اور دارالقرار تھا۔ پیدائش کے بعد ایام شیرخواری ہی میں شان غریب نوازی کا ظہور ہونے لگا تھا۔ ہمارے پیارے خواجہ اپنی ماں کے گود میں والدہ ماجدہ کی چھاتی سے دودھ نوش فرما رہے تھے کہ یہ غریب عورت غربت و افلاس کے درد و غم کی دوا کے لیے آپ کی والدہ طیبہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس غریب خاتون کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بچہ بھوک سے نڈھال ہو کر رونے لگا۔ والدہ ماجدہ حضرت ماہ نور رضی اللہ تعالی عنہا نے ان غریب خاتون سے ارشاد فرمایا، اے بہن تمہارا بچہ بہت ہی بھوکا ہے اور بھوک ہی کی وجہ سے رو رہا ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ اس بے کس و لاچار عورت کی پلکیں نمناک ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی برسات ہونے لگی۔ اپنے آنچل سے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے عرض گزار ہوئی، اے سیدہ کتنے دن ہو چکے ہیں کہ اناج کا دانہ حلق کے نیچے نہیں اترا، میں فاقہ کے ساتھ وقت گزار رہی ہوں، بھوک سے پریشان ہوں، جس کی وجہ سے میری چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے۔ آغوش مادر میں ہمارے پیارے خواجہ نے درد و غم کے سارے مناظر کو دیکھا اور ساری باتوں کو سنا۔ پیارے خواجہ نے اپنا منہ ماں کی چھاتی سے ہٹا لیا اور ہمارے پیارے خواجہ نے اپنی پیاری چھوٹی انگلی مبارک سے غریب عورت کے روتے ہوئے بچے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس اشارے کو والدہ ماجدہ سمجھ گئی کہ میرا پیارا بیٹا معین الدین حسن کہہ رہا ہے کہ ایک چھاتی کا دودھ میں پی رہا ہوں اور دوسری چھاتی کا دودھ اس غریب بچے کو پلا دو۔ والدہ طیبہ نے اس غریب بچے کو اپنی گود میں لیا اور دودھ پلانے لگی۔ ہمارے پیارے خواجہ اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے اور فرط مسرت سے مسکرا رہے تھے۔ اسی لیے تو حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں، نہ مجھ سا کوئی گدا ہے نہ تم سا کوئی کریم، نہ در سے اٹھوں گا بے کچھ لیے غریب نواز، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا
तुम बड़े गरीब नवाज। हज़रत सैयदना सरकार गरीब नवाज किस किस ज़िंदगी पर आप नज़र डालेंगे, जिस गोशे पे आप नज़र डालें, सैयदना सरकार गरीब नवाज की ज़िंदगी मुसलमानों के लिए, लोगों के लिए एक फ़िक्र है, एक नसीहत है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम सैयदना सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची अक़ीदत रखें और सच्ची मोहब्बत करें, क्योंकि सैयदना सरकार गरीब नवाज की अज़मत को अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है। इस दुनिया में बहुत बादशाह आए, बहुत हुकूमत करने वाले आए मगर आ करके चले गए। पूरी दुनिया में बहुत ऐसे हैं कि जिनका नाम लेवा कोई नहीं है, लेकिन सैयदना गरीब नवाज के विसाल को कितने दिन हो गए, लेकिन आज भी नाम लिया जाता है और लाखों की तादाद में जो है बारगाह ख्वाजा में लोग हाजिरी देते हैं। पता चला कि अल्लाह वाले जो होते हैं उनकी अज़मतें बुलंद होती है, वो कभी उनके अज़मत में कभी कमी नहीं आती है। इसीलिए तो सैयदना सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, और साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। हमारे ख्वाजा तो टूटे हुए दिलों के सहारा हैं। बस एक बात बता करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। सैयदना सरकार गरीब नवाज की गरीब नवाजी देखिए। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक शख्स मेरा पीर भाई था, उसका इंतकाल हो गया, उसके जनाजा में शरीक था। जब मेरे पीर भाई को लहद में रख दिया गया और उसकी कब्र तैयार कर दी गई तो सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। वो शख्स मेरा पीर भाई था। इस निस्बत से और ताल्लुक़ के सबब मैं अपने पीर भाई की कब्र के पास थोड़ी देर के लिए ठहर गया और मुराक़बा में मशगूल हो गया। घड़ी दो घड़ी ही गुजरी थी कि मैंने देखा कि अजाब देने वाले फरिश्ते उसकी कब्र में आ गए और उस शख्स को अजाब देना चाहा। मेरा पीर भाई आलम तन्हाई में घबरा कर बड़ा परेशान नज़र आ रहा था। जब मैंने अपने पीर भाई को कब्र में हैरानो परेशान देखा तो मैं इस तदबीर में लग गया कि किस तरह मैं अपने पीर भाई की मदद करूं और उसको अजाब से छुटकारा दिलाऊं। अभी मैं सोचो विचार ही में था कि मैंने देखा कि पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीद की खबरगिरी के लिए कब्र में तशरीफ़ ले आए हैं। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरिश्तों से फरमाया उसको अजाब ना दो, ये मेरा मुरीद है। फरिश्तों ने कहा कि ये शख्स आपके खिलाफ काम करता था। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया बेशक ये शख्स गुनहगार है, मेरे हुक्म के खिलाफ ज़िंदगी गुजारता था मगर ख़ुद को मेरे दामन से बांध रखा था। गैबी हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों मेरे महबूब बंदा उस्मान हारूनी के मुरीद से हाथ उठा लो और उसको अजाब ना दो। हम मुरीद को उसके पीरो मुर्शिद के सुपुर्द करते हैं। इस नूरानी वाक़ये से पहली बात तो ये मालूम हुई कि जब हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पीर भाई को कब्र में अजाब व बला में मुब्तला होता हुआ देखा तो बेचैन मुस्तरिब हो गए और तदबीरें सोचने लगे कि किस तरह से मैं उसकी मदद करूं। एक बाप को अपने भाई से ज़्यादा अपने बेटों से प्यार होता है और हम हिंदी मुसलमान कादरी, नक्शबंदी, सुहरवर्दी, बरकाती, अशरफी, रज़वी, गर्ज़े की हर सुन्नी मुसलमान हिंद के राजा हमारे प्यारे ख्वाजा की रूहानी औलाद हैं और सब चिश्ती हैं। और जब पीर भाई के साथ गरीब नवाजी का ये आलम है तो अपने रूहानी औलाद हम बेकसो मजबूर ग़ुलामों के साथ शफ़क़त व मोहब्बत का क्या आलम होगा। इस बात से दूसरी बात का ये पता चला कि हिंद के राजा हमारे प्यारे ख्वाजा पर सब कुछ रोशन है। कब्र के ऊपर से देख लिया कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है और आज कब्र अनवर अक़दस से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में हमारे मुरीद और ग़ुलाम किस हाल में हैं और उन पर क्या गुज़र रही है। और इस बात से ये भी मालूम हुआ कि जो है वो शख्स गुनहगार व ख़ताकार होने के बावजूद कब्र के अजाब से इसलिए बचा लिया गया कि वो शख्स अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी का मुरीद था, आपके दामन से वाबस्ता था। तो जब एक जो है इंसान किसी पीर से वाबस्ता हो जाए उसके दामन से तो उसकी अज़मतें इतनी बुलंद हो जाती हैं
तो फिर ज़रा सोचिए कि हम ग़ुलामान मुस्तफ़ा जब हम अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहेंगे तो हमारा ईमान व अक़ीदा है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बुज़ुर्गों की मदद व नुसरत ज़रूर हमारे हक़ में होगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ख्वाजा गरीब नवाज़ से सच्ची अक़ीदत रखें, सच्ची मोहब्बत करें और जो अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, औलिया अल्लाह से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है और ना गम है। ये कुरान कहता है। उसके बाद में अल्लाह का मुक़द्दस कुरान कहता है वला हुम यहज़नून, यानी उन पर कुछ खौफ नहीं, ना ही कोई गम है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो जो ईमान लाए और परहेज़गारी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।